السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک فقیر بارات والی بس میں مانگنے کے لیے چڑھ جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ میں آپ بھی ماڑی ہاں، میری کلی بھی ماڑی ہے۔ کوئی بھی اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تو فقیر 2 4 سیٹیں چھوڑ کر پھر آواز دیتا ہے کہ میں آپ بھی ماڑی ہاں، میری کلی بھی ماڑی ہے۔ تو پھر فقیر کو کوئی چیز نہیں ملتی تو فقیر بس سے نیچے اترتا ہے اور غصے میں آواز لگاتا ہے کہ میں آپ تا ماڑی ساں پر برات تے میرے نالوں بھی ماڑی ہے۔ ہر قوالی کے اختتام پر پیر صاحب وجدانی کیفیت میں اپنے سر کے چند بال نوچ کر مرید کو دیتے اور مرید فی بال 100 روپے کے حساب سے قوال کو ہدیہ پیش کر دیتا۔ میراثی یہ ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی قوال کو 900 روپے سے زیادہ نہیں ملے تھے۔ میراثی نے سوچا کہ آج میں بہت اچھی قوالی پیش کروں گا اور خوب پیسے کماؤں گا۔ اپنی باری پر میراثی نے خوب دل جان لگا کر قوالی پیش کی۔ قوالی کے اختتام پر پیر صاحب نے وجدانی کیفیت میں اپنے سر کے چند بال نوچ کر مرید کو تھمائے۔ مرید نے بال گنے، 6 بال تھے۔ مرید نے فی بال 100 روپے کے حساب سے 600 روپے گن کر میراثی کو دیتے ہوئے کہا، آپ اگلی بار بھی ضرور آئیے گا۔ میراثی بولا، مولا خوش رکھے، میں ضرور آواں گا، پر اگلی واری پیر صاحب دے وال میں آپ پٹاں گا۔ ایک سگنل پر ایک عورت کی کار گرین سگنل ہونے کے بعد بھی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ لوگ پیچھے سے ہارن بجانے لگے۔ سگنل گرین سے بلیو اور بلیو سے پھر ریڈ ہو گیا، لیکن کار سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹریفک سارجنٹ خاتون کی گاڑی کے پاس آیا اور بڑی عاجزی سے بولا، محترمہ کیا ہوا؟ کوئی بھی کلر پسند نہیں آ رہا کیا؟ کل میں بازار میں تھا جب بیگم کا میسج آیا کہ آتے ہوئے نیوی بلیو کلر کی نلکی لیتے آنا، بیٹی کا سوٹ سلائی کرنا ہے۔ نلکی تو میں لے آیا لیکن اس کا کلر کپڑے کے ساتھ صحیح میچ نہ ہوا۔ کہنے لگی کہ ساتھ والی دکان سے دوسری نلکی لے آئیں، یہ والی کہیں اور کام آ جائے گی۔ میں نے اور نلکی لا دی۔ آج صبح کہنے لگی کہ اس نلکی کے ساتھ میچ کر کے ایک لیڈیز سوٹ لا دیں تاکہ نلکی ضائع نہ ہو۔ بیوی، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ شوہر، آج میری ماں اور بہن الگ ہو گئی ہیں۔ بیوی، فکر نہ کرو، اب میں آ گئی ہوں نا، تمہاری ماں بہن ایک کر دوں گی۔ ڈیڈی، آج ہمارے کالج میں فنکشن ہو رہا ہے، مجھے کار کی چابی چاہیے، بیٹے نے فرمائش کی۔ ڈیڈی نے پوچھا، بیٹا تمہاری موٹر سائیکل کو کیا ہوا؟ بیٹا بولا، کچھ نہیں ڈیڈی، دراصل جب میں 8 لاکھ کی گاڑی میں جاؤں گا تو بہت روب پڑے گا۔ ڈیڈی نے جیب سے 20 روپے نکالے اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو 20 روپے، جب تم 60 لاکھ کی بس میں جاؤ گے تو بہت زیادہ روب پڑے گا۔ ایک آدمی کو خواب میں کسی نے قتل کر دیا۔ صبح اٹھ کر آدمی نے اپنا ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ بند کروا دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایچ بی ایل آپ کے خوابوں کو سچ میں بدلتا ہے، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ چور سردار کا موبائل لے کر بھاگ گیا۔ سردار کھڑا ہنسنے لگا، دوست یار وہ موبائل لے کر بھاگ گیا ہے اور تم ہنس رہے ہو۔ سردار بولا، بھاگنے دو، چارجر تو میرے پاس ہی ہے۔ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر انتظار گاہ میں ایک بورڈ آویزاں تھا جس پر تحریر درج تھی، خواتین سے گزارش ہے کہ دوران انتظار وہ آپس میں ایک دوسرے کی بیماریوں کے بارے میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہیں
تو ہر خاتون ہر مرض میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے۔ پٹھان پنجابی اور انگریز فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آپ کی بہادری چیک کریں گے، تو ہم آپ کے پیچھے توپ کا گولہ چلائیں گے۔ اگر آپ بیٹھ گئے تو آپ بہادر نہیں ہیں، اگر کھڑے رہے تو آپ بہادر ہیں اور آپ کو سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ توپ کا گولہ چلایا جاتا ہے تو پنجابی اور انگریز دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور پٹھان کھڑا رہتا ہے، تو پنجابی اور انگریز حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت بہادر ہے، اور جب جا کر پٹھان کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پٹھان کھڑا کھڑا ہی مرا ہوتا ہے۔ ایک بار مرزا مسکین کی محبوبہ نے مرزا سے کہا، دوسرے عاشقوں کے برعکس جو اپنی محض محبوباؤں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، یا فرتے جذبات میں آ کر آسمان سے چاند اتارنے کا وعدہ کرتے ہیں، آپ میرے لیے بھی ایسا کچھ کر سکتے ہو جو حقیقی بھی ہو اور ان سے بڑھ کر بھی ہو؟ اس پر مرزا بڑے اطمینان سے بولے، میں آپ کے قدموں تلے جنت لا سکتا ہوں۔ میں نے 40 دن کا چلہ کاٹا محبوب آپ کے قدموں میں، کل 41واں دن تھا۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر جی ایک درخواست کرنی تھی آپ سے۔ میں نے کہا کہ بولو بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، او یار اٹھو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگا، میرا نام محبوب ہے، میں بہت غریب ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ لو جی، محبوب میرے قدموں میں تھا۔ بڑے بھائی کے محبوب بھتیجے نے اپنے چاچا کے ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، چاچا جی کالج دور میں آپ کو کسی سے پیار بھی ہوا تھا نا؟ اس کا کیا بنا تھا؟ بڑے بھائی کی آنکھوں میں پہلے خوشی اور پھر غم کے تاثرات ابھرے اور بولے، وہ تو میرے عشق میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو گئی تھی، اس نے بھاگنے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ بھتیجے نے مزید پوچھا، واہ، پھر کیا ہوا؟ چاچا، ہم مقررہ رات میں ریلوے اسٹیشن کے پاس ملے، ٹرین آئی، وہ دبلی پتلی تھی، بھاگ کر ٹرین پر چڑھ گئی اور میں بھاگ نہ سکنے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ سردار کو اپنی بیوی نے دھوکہ دیا تو اس نے اپنی بیوی کو اور اپنے آپ کو مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اپنے کان پر پستول رکھی تو اس کی بیوی ہنسنے لگی تو سردار بولا، تم زیادہ خوش نہ ہو، اگلا نمبر تمہارا ہی ہے،